شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد کی خدمت میں جا کر حضرت سے رشتہ ازواج قائم کرنے کے ان کے ارادے کو بیان کرنے کی ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاؤ جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے، اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو۔ خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد دلربا جمال و کمال کے مالک ہے، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کی خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کیے جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ کو خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کے گھر پہنچ گئیں۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد و نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگوں کو کیا کہتے ہوئے دیکھا ہے، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد کی شریک حیات بنے گی، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہے۔ میں محمد کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں، ان کا مہر بھی اپنے مال سے ہی ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم آپ محمد سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کی مانند کسی نور کو نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی
کی طرف لوٹی جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد کے تئیں جناب خدیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل، بعثت سے 15 سال قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے مہر کا مہر 12 کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ عقیہ ذکر کیا ہے جبکہ سیرہ ابن ہشام میں 20 بکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں لیکن یہاں میں خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لے لیا ہے۔ جناب ابو طالب نے حضار سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حضار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنی ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہیں اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد کی شریک حیات بن گئیں۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز برقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا ہی گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، یا محمد، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو